الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، انسان کی ضرورت کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنائی، پیدا فرمائی. جس وقت جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری چیزیں انسان آسانی سے حاصل کر سکتا ہے. ضرورت کی چیزوں میں رہنے کے لیے مکان، پہننے کے لیے کپڑے اور بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں. یہ چیزیں مل گئی تو انسان کو دنیا میں اور کیا جائے. اور ساتھ میں بڑی ذمہ داری لے کر اللہ نے بھیجا. وہ ذمہ داری دین کی ذمہ داری. ہم کہتے ہیں کہ مجھ پر تو گھر کی ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے، بیوی کی ذمہ داری ہے، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری اللہ نے دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجی. یہ ذمہ داری اصل ہے. لیکن ہمارا مزاج یہ ہو گیا کہ بھائی ہم دوسری ذمہ داری ادا کرتے ہیں اور اچھی چیز ہے، لیکن جو آخرت کی ذمہ داری جہاں انسان کو ہمیشہ کے لیے جانا ہے اور جہاں اسے ہمیشہ رہنا ہے، اس کے لیے اللہ ماشاءاللہ بہت کم ہماری فکریں ہیں، سوچ ہیں کہ 60 سال کا بوڑھا ہوگا، پوچھو تمہیں آخرت کی کیا تیاری ہے؟ وہ کہے گا کہ ابھی موت کی کیا بات کرتے ہو، ابھی تو میری عمر ہی کیا ہوئی، ابھی تو 60 سال کا ہوا ہے، ابھی تو 100 سال تک مجھے جینا ہے. دیکھیے یہ دنیا سے امیدیں لگی ہوئی،
دنیا کی چاہتیں دل میں بسی ہیں، مرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن چاہے 60 سال ہو، 70 سال ہو یا 100 سال ہو، ایک دن مرنا ہے. تو اس مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے کیا کیا؟ کوئی آدمی گارنٹی کے ساتھ نہیں بتا سکتا ہے کہ میں نے آخرت کی پوری تیاری کر لی. کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتا ہے کہ میرے پاس ویسے کوئی عمل نہیں. تو پھر دنیا کی محنت میں لگے ہیں، تھوڑی آخرت کی بھی فکر کر لے، تھوڑی نمازوں کی پابندی کر لے، قرآن کریم کو پڑھنا سیکھ لے، اللہ کے راستے میں نکلنا سیکھ لے، دین کی محنت میں لگ جائے تو دنیا بھی اللہ سنوار دیں گے اور آخرت بھی سنوار دیں گے. جب ملک عرب سے یہ دین چلا اور پوری دنیا میں آہستہ آہستہ پھیلنے لگے تو وہ دین کیسے ہم تک پہنچا؟ صحابہ اکرام پیدا ہوئے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ عرب کے اس ملک میں، وہاں سے پھر یہ دین کی محنت لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے. ہم 3 دن 40 دن لگاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بہت دین کا کام کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اتنا وقت لگایا ہے، اتنا 3 چیلے 4 چیلے 5 چیلے 4 مہینے 3 مرتبہ، سمجھتے ہیں کہ بہت دین کے لیے وقت لگا. لیکن صحابہ اکرام کی جو قربانیاں ہیں وہ دیکھو گے، ہم نے 2-4 چیلے 2-4 مہینے لگائے، اللہ کا شکر ہے اس میں. لیکن صحابہ کرام نے تو پوری زندگی لگایا، نکل گئے. جو جہاں کا باشندہ تھا اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا اور جس طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، جہاں کا حکم ملا فوری طور پر سب چھوڑ چھاڑ کر نکل گئے اور وہیں پر انہوں نے اپنی قبر بنا لی، وہی دین کی محنت کی. پوری دنیا میں صحابہ اکرام پھیل گئے. وہ سمندر کو تیرتے ہوئے ہندوستان پہنچے. دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں تھا جہاں صحابہ اکرام دین کی محنت کے لیے نہ نکلے. ان کی قربانیوں سے یہ دین ہم تک پہنچا. اور اس زمانے میں وسائل نہیں تھے جتنے آج کل وسائل ہیں. ہوائی جہاز ہیں، ٹرین ہیں، کاریں ہیں. اس زمانے میں بہترین سواری گھوڑا یا اونٹ. ان کی محنتوں سے اللہ تعالیٰ نے دین ہمارے ملک تک پہنچایا اور پھر ہم تک پہنچا. اب ہمیں اس دین کے لیے محنت کرنی ہے، اس کی قدر کرنی ہے، اس کی فکریں کرنی ہے. صحابہ اکرام کے دور میں تندرستی تھی، غربت تھی، فقر و فاقہ تھا. ہمیں تو اندازہ نہیں ہے کہ فاقہ کس کو کہتے ہیں، بھوک کس کو کہتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے. کیونکہ اگر ہمیں صبح میں کھانا نہیں ملا تو شام کو تو مل جائے گا، شام کو نہیں ملا تو دوپہر میں مل جائے گا. اور صحابہ اکرام نے اتنی بھوک برداشت کی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے میں غشی کھا کر زمین پر بے ہوش ہو کر گر جاتا، کھانا نہیں ملتا، بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتا.
ہمارے پاس اتنا کھانا آتا ہے کہ پھینکنا پڑتا ہے، راستے میں پھینکتے، ادھر ادھر پھینکتے، وہ کچرے کی گاڑی آتی ہے، اس میں وہ سب کھانا پڑا ہوتا ہے، چاول ہے، روٹی ہے، وہ سب اکثر کچرے کے ڈبے میں پڑا ہے، کھانے کی ہمیں قدر نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام تب دستی میں بھوکے پیاسے اللہ کے دین کی محنت کر رہے ہیں، اتنی بھوک برداشت۔ حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کا گورنر بنا کر بھیجا، وہاں کے گورنر، اور ان کی ذمہ یہ کام بھی تھا کہ جتنے وہاں کے نان مسلم تھے ان کے پاس جزیہ، جسے ہم ٹیکس کہتے ہیں، وہ ٹیکس وصول کرتے تھے، اور وہ سارا ٹیکس کا سامان وہ مدینہ منورہ پہنچاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سا سامان، جزیے اور ٹیکس کا سامان لے کر مدینہ منورہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ کچھ انصاری صحابہ جن کو پتہ چل گیا کہ عبیدہ ابن جراح بحرین سے مال لے کر آئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جو بھی مال جزیہ اور ٹیکس کا آتا تھا صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیتے، وہ انصاری صحابہ فجر کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حاضر ہوئے، نماز سے فارغ ہو کر حسب معمول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، وہ انصاری صحابہ سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، زبان سے کچھ نہیں کہا، بس آ کر کھڑے ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، اور اس کے بعد فرمانے لگے کہ میرے خیال سے آپ لوگوں کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین سے مال لے کر آئے۔ وہ انصاری صحابہ کہنے لگے کہ جی ہاں یا رسول اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ تمہارے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ وہ مال تم لوگوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا، یعنی آپ لوگوں کو دیا جائے گا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف یہ بھی خیال کیا کہ صحابہ کرام کا یہ عمل کہ اپنے آپ کو مال کے لیے اس طرح سے پیش کرنا، حاضر کرنا، اور اس طرح سے یہاں آنا مال کی امید میں، یہ چیز کہیں ان کے دل کے اندر دنیا کی محبت پیدا نہ کر دے۔ اس لیے فرمایا کہ مجھے تمہارے اوپر فقر و فاقے کا اندیشہ نہیں ہے، اب تو وہ زمانہ آنے والا ہے کہ چاروں طرف مال و دولت کی ریل پیل ہو۔ وہ صحابہ کرام کا دور تنگی تک رہا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہمارے گھر میں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 مہینے تک چولہے میں آگ نہیں جلتی رہی۔ چولہے میں آگ تب جلے گی جب کوئی چیز پکائی جائے، گھر میں کوئی سامان نہیں تھا، کوئی راشن نہیں تھا، کوئی کام نہیں تھا، 3 مہینے تک چولہے میں آگ نہیں جلتی۔ پوچھا کہ پھر آپ کا گزر کیسے ہوتا ہے؟ تو بتائیں کہ ہمارا گزر ایسے ہوتا تھا، کھجوریں کھا لی، پانی پی لیا، ان 2 چیزوں پر ہمارا گزر ہو جاتا۔
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے گھر میں کہیں سے چھین کا کپڑا آ گیا. وہ کپڑا کوئی بہت قیمتی نہیں تھا، درمیانی کپڑا، لیکن صحابہ اکرام کی تندرستی کا اور غربت کا یہ عالم تھا. فرماتی ہیں کہ مدینہ منورہ میں جب بھی کسی کی شادی ہوتی تھی تو میرے پاس یہ فرمائش آتی تھی کہ وہ کپڑا جو ہے ہمیں دیا جائے تاکہ وہ کپڑا ہم اپنی دلہن کو پہنائیں. جب بھی شادی ہوتی تھی دلہن کو پہنانے کے لیے وہ کپڑا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس سے لے جاتے تھے اور دلہن کو پہنا کر پھر واپس کر دیتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرماتی ہے اسی دور میں کچھ سال کے بعد فرماتی ہے کہ اب اس جیسے بہت سے کپڑے بازار میں مل رہے ہیں، اور اگر یہی کپڑا اب میں اپنی باندی کو بھی دیتی ہوں وہ بھی منہ چڑھاتی ہے، ایسا کپڑا مجھے دیجیے. تو فرماتے ہیں کہ تم پر فقر و فاقے کا اندیشہ نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا تمہارے اوپر پھیلا دی جائے گی، مال و دولت کی ریل پہ ہوگی، اس طرح سے دنیا تم پر پھیلائی جائے گی جیسے کہ اگلے لوگوں پر پھیلا دی گئی. اور مجھے اندیشہ اس بات کا ہے کہ یہ مال اور اس کی محبت تمہیں کہیں اس طرح سے ہلاک نہ کر دے جیسے کہ ان لوگوں کو ہلاک کر دیا. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے تشریف لے جا رہے ہیں. راستے میں بکری کا مرا ہوا کان کٹا ہوا بچہ پڑا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام تھے، فرمانے لگے کہ تم میں سے کون اس مردار بکری کے بچے کو 1 درہم میں خریدے گا؟ کون ہے؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے اللہ کے نبی ایک تو یہ مردار ہے اور اوپر سے نیم والا بھی ہے، کان کٹا ہوا ہے، اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی اسے کوئی 1 درہم میں نہیں خریدتا، اس لیے کہ یہ تو ایکدار جاتا ہے اور یہ تو مردہ ہے اور اس کے اثر سے بدبو پھیل رہی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ دنیا اور دنیا کا مال، دنیا کا ساز و سامان اس سے بھی زیادہ بے حقیقت، بے حیثیت ہے جتنا تمہارے نزدیک یہ بکری کا مردہ بچہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر ہوگی اللہ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کسی کافر کو، کسی نافرمان کو اس دنیا سے پانی کا ایک گھونٹ بھی عطا نہ فرمائے. لیکن آج دیکھ رہے ہیں کہ دنیا غیروں کے پاس بہت ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اور اسی دنیا کے پیچھے ہم سارے بھاگ رہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگوں اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. یہ دنیا کی زندگی تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، وہ دھوکے باز شیطان کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اس لیے دنیا سے بچ کر چلو، اس کی محبت دل میں مت بساؤ. یہ عارضی چیز ہے، یہ فانی چیز ہے، یہ ختم ہونے والی دنیا ہے. اللہ تعالیٰ آخرت کے استحضار نصیب فرمائے، موت کی حقیقت سمجھا دے، اس دنیا کی حقیقت سے ہماری آنکھیں کھول دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.